چلو چلیے نبی دے دربار ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا نظام نوری پہ بھیجیں دے روزے پاک تے سلام ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا نظام نوری پہ بھیجیں دے روزے پاک تے سلام نت آندا ہے جو 70,000 نت آندا ہے جو 70,000 دوبارہ ملنا نہیں پھر دوجی وار سائیں دی نگری دا چلو چلیے نبی دے دربار چلو چلیے نبی دے دربار ایک وار تے کریے دیدار سائیں دی نگری دام کعبے دی فضیلت ساکتی تسلیم کعبہ وی کرنا روزے پاک دی تعظیم کعبے دی فضیلت ساکتی تسلیم کعبہ وی کرنا روزے پاک دی تعظیم سارے عاشقاں دا ای آئے معیار سارے عاشقاں دا ای آئے معیار ڈٹھار شان تو ود کے وقار سائیں دی نگری دا چلو چلیے نبی دے دربار ایک وار تے کریے دیدار سائیں دی نگری دا خاتم المرسلین ایسا کوئی نہیں اے رسول امین اس کو قدرت نے بنایا تجھے چل پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر انداز میں سجایا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت اچھا اہتمام ہے ماشاءاللہ نا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نام یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کوئی پیر چومے تے فخر کرے کوئی ہاتھ چوم چوم کے دعا دے وے واہ بخات خلیل حلیمہ دے جنو عربی منہ چوموا دے وے دائے ہانے ماں دے وے عربی نو لوریاں دائے ہانے ماں دے وے عربی نو لوریاں نوری ملائک جگ دے جھولے دیاں ڈوریاں نوری ملائک جگ دے جھولے دیاں ڈوریاں دائے ہانے ماں دے وے چم دی پیشانی ہر دم قدماتے بوسے لاوے چم دی پیشانی ہر دم قدماتے بوسے لاوے چم دے ہاتھانو دائے
تے باواں گوریاں جم دے آدھانو دائے تے باواں گوریاں دائے حلیمہ دیوے عربی نو لوریاں دائے حلیمہ دیوے زمرے بیرا کے سوڑے جنت دیا حوراں آون زمرے بیرا کے سوڑے جنت دیا حوراں آون عربی نو تکن جیویں چن نو چا کوڑیاں عربی نو تکن جیویں چن نو چا کوڑیاں دائے حلیمہ دیوے سونے نو لوریاں دائے حلیمہ دیوے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و ثنا گل گلشن سعادات اہلیان محلہ تسی مبارکباد مستحق کو جنہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی آمد تے خوشی دا اظہار فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت تے اتنا اہتمام کیتا اللہ کریم تواڈا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ کریم تواڈے رزق مال دے اندر برکت نصیب فرمائے حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت خانہ کعبہ دی تعمیر فرمائیے آپ سارے واسطے دعا فرمائیے ساری خلق انسانیت واسطے دعا فرماون تو بعد ایک دعا ساڈے واسطے بھی فرمائیے کہ ربنا وابعث فیہم رسولم اے اللہ میں تیرے گھر دی تعمیر کیتی ہے ساری خلق انسانیت واسطے ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ انہاں دے درمیان ایک انہاں چو رسول مبعوث فرما یتلو علیہم کہ جیڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو تیریاں آیات تلاوت کر کے سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہاں نو کتاب اور حکمت دی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں نو پاک صاف کرے بے شک تو سب تو زیادہ حکمت والا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک نے اسانو کروڑ ہا نعمتوں تو نوازیا ہے لیکن کسی بھی نعمت تے اللہ کریم نے احسان نہیں جتایا اگر سن صحت نال نوازیا ہے صحت جی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے احسان نہیں جتایا اگر اللہ پاک نے اولاد نال نوازیا ہے اولاد جی نعمت نال نوازیا ہے اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا اگر مال و دولت نال نوازیا ہے احسان نہیں جتایا لیکن جس وقت سونے کریم آقا دے مبعوث کرن دی واری آئیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اسا مومنا تے احسان کیتا ہے کہ اپنی برکت والا رسول جڑا ہے انہاں دے درمیان مبعوث فرما دیتا ہے کسی بھی چیز تے احسان نہیں کیتا اور ہر زمانے دے گزرن دے نال نال ہر بندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حمد و ثنا کیتی ہے آپ دی حمد بیان کیتی ہے آپ دی ثنا بیان کیتی ہے حضرت امیر خسرو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دے بڑے پیارے مرید تے آپ اپنے خواجہ اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر ایک حمدیہ ایک نعتیہ ربائی لکھی ہے اور ربائی لکھ کے پیش کر دینے خواجہ صاحب فرمانے نے کہ اے خسرو ربائی تو تساں بڑی اچھی لکھی ہے لیکن سادی والا مزہ نہیں آیا ربائی بڑی اچھی لکھی ہے سادی والا مزہ نہیں آیا حضور دوبارہ انہاں کوشش کی تھی دوبارہ ربائی لکھی ہے نعتیہ کلام لکھا ہے
اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے. آپ یہ ارشاد فرمایا کہ اے خسرو ربائی لکھی ہے لیکن سادی والا مزہ نہیں آیا. حضور عرض کر دینے اے میرے پیر و مرشد میں بڑی کوشش کر کے ایک نعتیہ کلام لکھ کے لے آنا لیکن آپ فرماندے ہو کہ سادی والا مزہ نہیں آیا. گل کیے وے آپ ارشاد فرمایا اچھا اگر تو اصل مقصد تک اصل معاملے تک پہنچنا چاہتا ہے تو کل عشاء دی نماز تو بعد تو آ ونے. دوسرے دن جڑے ہے آپ عشاء دی نماز تو بعد تشریف لے کے گئے اور آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دے بڑے چہیتے مرید ہے, بڑے لاڈلے مرید ہے. آپ لکھ کے لے گئے. جس ٹائم حضرت آپ تشریف لے کے گئے حضرت خواجہ صاحب نگاہ فرمائی ہے سارے پردے جڑے ہیں نظران دے سامنے اٹھ گئے ہیں. سونے کریم آقا دی کچہری لگی ہوئی ہے, سونے کریم آقا دی محفل جمی ہوئی ہے, تمام صحابہ کرام موجود نے اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماز کر رہے نے بالا غلنا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ. دسنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیڑی سادی والی مزہ نہیں آیا اس واسطے کہ سونے کریم آقا دی زبان اقدس چو وہ خود جملے ادا ہو رہے ہیں. اور یہ نسبت دی گل ہے, چاہے حضور علیہ السلام دے نال نسبت ہے چاہے حضور علیہ السلام دی آل نال نسبت ہے. شاعر بڑی خوبصورت گل کیتی ہے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت, قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت, چہرے سے عیا ہو پنجتن کی قسمت نسبت, چہرے سے عیا ہو پنجتن کی نسبت. یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا علی حسین و حسن کی نسبت, زہرا علی حسین و حسن کی نسبت. اور حضور علیہ السلام دی آل بیت دے نال نسبت جڑی ہے ہر زمانے دے اندر ہر بندے اپنا الگ خراج عقیدت پیش کیتا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نبی کریم علیہ السلام دی آل دے نال آج کل جڑے لوگ اعتراض کردے نے حضور دی آل تے طرح طرح دے جڑے ہیں اعتراض کردے نے. حضور دی آل دے نال محبت جڑی ہے اللہ پاک اس دا حکم جڑا ہے قرآن دے اندر ارشاد فرما رہا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کے نذرانہ عقیدت پیش کردے نے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت نبی تواڈی محبت اللہ پاک نے قرآن دے اندر نازل فرما دیتی ہے اور قرآن دے اندر فرض فرما دیتی ہے. اور آپ کے ارشاد عرض کر دینے آپ حضور دی آل بیت دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لگوانے ہویا کہ عرض کر دینے یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو. اے اہل بیت اطہار تواڈی عزت و عظمت واسطے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ جڑا بندہ خدا دی نماز پڑھتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے جتنے تک اس نماز دے اندر حضور دی آل بیت اطہار تے درود و سلام پیش نہیں کرتا اللہ پاک اس دی نماز بھی قبول نہیں فرمانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اور آج کل لوگ یہی طرح طرح دے پیر خانے دے بارے طرح طرح دے اعتراض ہیں. میں پچھلے بھی سٹیج تے عرض کیتی ہے اور میں اس سٹیج تے بھی عرض کردا ہاں حضور پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ رحمہ آپ کمال کیتا ہے. آپ حضور شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ حضور پیر پٹھان دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لگوانے ہویا آپ کے آدھے نے ایسا نہ سنا صاحب توقیر پٹھان آج تک نہیں سنیا کہ اللہ پاک جس نو اتنی نسبت نال نوازے ہوئے اتنی عزت نال نوازے ہوئے ایسا نہ سنا صاحب توقیر پٹھان ولیوں کا سلیمان وہ ہماگیر پٹھان تک نہ ہو جسے قبلہ عالم کا جمال توسا میں وہ جا کے دیکھ لے پیر پٹھان توسا میں وہ جا کے دیکھ لے پیر پٹھان. نسبت دی گل ہے حضور علیہ السلام دی آل دے نال بھی نسبت ہوئے اور حضور علیہ السلام دے امت نے انہاں نیک بندے نال بھی نسبت ہوئے. میں تھیسس لکھا قبلہ اپنا شہادت العالمیہ دا حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دے موضوع تے اس دے اندر میں خود 10-15 دن جڑا ہے اتنے گزار کے آیا. بڑی ایک روحانی کیفیت محسوس ہوئی ہے.
اج تک وہ کیفیت لفظ نال بیان نہیں ہو سکتی. تے ایک حضور پیر پٹھان حضرت شاہ سلمان توسری رحمت اللہ علیہ آپ ایک مرید آپ کو سوال کرتا ہے یا شیخ دسو میرے ذہن ایک سوال آیا ہے. کیڑا سوال آیا؟ سوال یہ آیا کہ آپ فرماندے ہو کہ میں قیامت والے دیہاڑے اپنے ہر مرید دی جڑی ہے وہ شفاعت کرساں, ہر مرید نو اپنے نال جنت وچ لے کے جاساں. حضرت خلقت بے حسابی ہونی ہے, مجمع جڑا ہے بے حسابہ ہونا ہے. تو اس چو اپنے مرید تساں سنیسو کس طرح, انہاں دی پہچان کس طرح کرسو؟ آپ ارشاد فرمایا اے میرے مرید, ایک بندہ اپنی بکریاں چراندا ہے, 4-5 بندے مل کے اگر بکریاں چراندے ہیں تو جس ٹائم بکریاں ہکا مزاج دیا ہیں, ہکی نسل دیا ہیں, ہکی رنگ و روپ دیا ہیں, لیکن جس ٹائم شام دا وقت ہوندا ہے ہر بندہ ہر چرواہا اپنی بکریاں دی سیاپ کر کے اپنے نال لے ویندا بروزے حشر. اسی طرح قیامت دے میدان دے اندر, حشر دے میدان دے اندر اسی طرح پیر پٹھان اپنے مریداں نو اپنے نال سیاپ کر کے لے جا سکدا. اسی طرح حضور دی آل دے نال نسبت جیڑی ہے, حضور دی آل دے نال محبت, اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ انہاں دی استانے پاک دے نال محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے. اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدینے جان والیا ٹھڈ کھان والیا سن لین والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھڈ کھان والیا سن لین والیا تیرے باجو ڈگی تیرے باجو ڈگی کوئی نہیں سنبھالدا دنیا کے کوئی تیری نہ مثال دا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلی علی پکارو سرکار آ رہے سرکار آ رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. ماشاءاللہ. آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا, آمنہ بی بی
کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیک اللہم صلی علی سیدنا محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف سارے حضرات اقبال بار باز بلند پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ہر فطری اصول کے لیے اصول زندہ ہے، ہر فطری اصول کے لیے اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبھن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے. اور محفل میلاد مصطفیٰ ہم منا کر بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. محفل میلاد مصطفیٰ منا کر ہم بتاتے ہیں دنیا والوں کو، ان لوگوں وسی دسدیاں کہ جیڑے اس چیز دے قائل نہیں، ہم بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اب ابھی جی وقا جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہ جدوں تواڈے اوتے اللہ تبارک و تعالی دا فضل ہووے، اس دی رحمت ہووے، اس وقت تساں خوشی دا اظہار کرو، اے تواڈے دھن دولت دے نالوں بہتر ہے. اب ابھی جی وقار گویا کہ اللہ کریم نے حسن حکم ارشاد فرما رہا، اللہ تبارک و تعالی اے حکم عطا فرما رہا کہ تواڈے اوتے جدوں بھی میرا فضل ہو ونجے، میری رحمت ہو ونجے، اس وقت تساں خوشی دا اظہار کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساڈے اوتے رحمت بنا کے بھیجے نے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے رحمت بن کے دنیا دے تشریف لے آئے. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب اسی تو ان تمام جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اب ابھی جی وقار اسی سرکار دی آمد اتے اسی خوشی دا اظہار کر دیاں. جو بھی حسب توفیق اللہ پاک نے احسان مال عطا فرمایا اسی سارے مل کے سرکار دے نال والہانہ اپنا عشق اور محبت جڑا اس دا بھی اظہار کر دیاں. اے اسی کوئی جڑا نواں کام ایجاد نہیں کیتا ہویا. حضرت بریدہ اسلمی جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ گرفتار کرنے واسطے قبیلہ بنی سہم دے 70 سواراں نو نال لے کے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گرفتار کرنے واسطے آیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتار سن کے سرکار دی مسکراہٹ ویکھ کے او خود سرکار دا غلام ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا. اب ابھی جی وقار اس وقت اس نے آکھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا وا کہ تہاڈا داخلہ جڑا مدینے دے اندر او شان دے نال ہوے. اس وقت انہوں نے اپنا امامہ شریف اتاریا اور اس دا جھنڈا بنا کے جلوس دی شکل دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے گئے. اسی بھی سرکار دی آمد تے خوشی دا اظہار کر دیاں، اے جھنڈے لاندیاں، اے روشنائیاں کر دیاں، گھر گھر دیگا پکاندیاں، مٹھائیاں ونڈدیاں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جو بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرو اللہ تبارک و تعالی اس نو قبول فرمانا. جیسا کہ علماء کرام موجود ہیں کتاب دندنانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال سرکار دا میلاد منانے ہے. ایک دفعہ آپ دی مالی حالت تھوڑی جی کمزور ہے، اس وقت آپ فرمانے کہ میں کیا کیتا، میں بھنے ہوئے چنے لے لے چھولے لے لے انہاں دے سرکار دا میلاد پڑھیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا. رات نو جدوں ستی ہوئی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو گیا. ویکھیا کہ وہی چنے جڑے
جڑے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے سرکار دے سامنے اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ اس واسطے جو کچھ بھی ہو سکے اپنی محبت کا اظہار کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اس کی سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اگر اسی اس دنیا دے رہ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنا والہانہ عشق اور محبت انہاں دے نال کرساں، یقیناً ساڈی قبر بھی جڑی او نور سرکار دے نال جگمگا ویسی۔ ابابی وقزی وقار دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسن سارنوں زیادہ تو زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک مناون دی اور اس تے اپنے اعمال نو خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔